وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض اتنا ہے کہ سر کے بالوں سے زیادہ ہے، اسباب ہے ہی نہیں، اب وہ ساری رات بے قراری میں گزارتا ہے، دن مشکل میں گزارتا ہے کہ یا اللہ کہاں سے لاؤں، یہ قرض کیسے لوٹاؤں۔ میں ان کو یہ حدیث پاک پیغام اور تحفہ کے طور پہ سنا رہا ہوں۔ میرے آقا ایک دن مسجد نبوی میں جلوہ فراز تھے، تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، تو حضور کو تشویش لائے کوئی کہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے، تو یہ میرا صحابی، میرا کلمہ پڑھنے والا مسجد نبوی میں کیا کر رہا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اے ابو امامہ، نماز کا وقت بھی نہیں ہے اور تم مسجد میں بیٹھے ہو اور تمہاری پیشانی پر تفکر کے آثار ہیں، چہرے پہ یہ پریشانی کے آثار ہیں، بتاؤ نہ ذرا۔ اگر پوچھنے والے امام الانبیاء ہوں تو پھر درد سناتے ہوئے، تکلیف کے بارے میں بتاتے ہوئے انسان کو احساس ہوتا ہے، سکون ملتا ہے کہ کوئی ہے میری تسلی دینے والا، کوئی ہے جو میرے غم کا مداوع کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابو امامہ رو پڑے، کہنے لگے بندہ نواز، روزگار ہے ہی نہیں، رزق کے معاملات مخدوش ہیں، قرض اتنا ہے کہ سر کے بالوں سے زیادہ ہے، غم ہے کہ رات کو سونے نہیں دیتے، بستر کانٹوں کا بن گیا ہے، چین نہیں ملتا، ادھر غم کھائے جا رہے ہیں، ادھر لوگوں کا قرض ہے کہ وہ دن بدن چڑھتا جا رہا ہے۔ حضور اب کہاں جاؤں؟ جب سارے راستے بند نظر آئے نا اور ساری گلیاں بند نظر آئی تو میں مسجد نبوی میں آ گیا، شاید میرے دکھ درد کا مداوع ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم نے پوچھا ہے تو پھر تمہارے درد کا مداوع بھی فرمائیں گے، تمہاری مشکلیں حل بھی فرمائیں گے، تمہاری ہر بات کو ہم پورا فرمائیں گے۔ فرمایا، اے ابو امامہ، کہ تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں؟ اگر تمہارا قرضہ زمین و آسمان کو اگر سونا چاندی سے بھر دیا جائے، اگر اتنا بھی ہو نا، یہ کلمات تم پڑھ لو، اللہ غیب کے خزانوں سے تمہارا قرض بھی پورا فرمائے گا، تمہارے غم کا مداوع بھی فرمائے گا۔ حضرت ابو امامہ کہنے لگے، حضور بتائیں نا تاکہ میرا یہ قرض جلد سے جلد اتر جائے۔ میرے آقا نے فرمایا، صبح کو اور رات کو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ جملے، یہ کلمات ہیں دعا کے۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو امامہ یہ پڑھتے جاؤ، پھر دیکھو اللہ تمہارے غم کا یہ مداوع کیسے کرتا ہے، تمہارے قرض کے آسانی کے ساتھ ادائیگی کا انتظام کیسے فرماتا ہے۔ اب وہی صحابی کہتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ جملے، یہ کلمات میں پڑھتا گیا، بس مجھے نہیں پتا چلا کہاں سے لنگر آیا، کہاں سے رزق ملا، میرا سارا قرض اتر گیا۔ پہلے تھا کہ رات کو چین نہیں ملتا تھا، غم تھا کہ کھائے جا رہا تھا، اب غم قریب آتا ہی نہیں ہے، قرض ہے کہ سارا اتر گیا ہے۔ اور پھر میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا جملہ بتایا، ایسے کلمات بتائے، میرا سارا درد دور چلا گیا اور میرا سارا قرض اتر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے ابو امامہ، صرف یہ تمہارے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کے لیے ہے۔